السلام علیکم دوستو، میں ہوں قاری زین الصابرین۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے جھوٹ کے موضوع پر کہ جھوٹ ایک سنگین جرم ہے۔ جھوٹ کہتے کسے ہیں؟ جو بات حقیقت کے خلاف ہو اسے جھوٹ کہتے ہیں، جو بات حقیقت کے مطابق ہے اسے سچ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ آپ بیٹھے ہیں، تو اگر آپ واقعی بیٹھے ہیں تو پھر یہ سچ ہے، اگر آپ بیٹھے نہیں تو پھر یہ حقیقت کے خلاف بات ہو گئی، یہ جھوٹ بات ہو گئی۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ۔ مطلب یہ کہ جھوٹ نہ بولو، جھوٹ اور سچ کو آپس میں نہ ملاؤ، اور جھوٹ نہ بولو، جان بوجھ کر سچی بات کو نہ چھپاؤ۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی گندگی سے بچو، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور اسی طرح آپ نے اپنے آپ کو جھوٹ سے بھی بچانا ہے، قول زور سے بھی بچانا ہے۔ زور کہتے ہیں جھوٹ کو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ نے قول زور سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ رب العزت نے لعنت کی ہے۔ اب لعنت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اب ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ عام ہو چکا ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا آپس میں بیٹھا ہے، شغل میلے کے ساتھ ہو یا سیریس ہو، اپنی زبان سے یہ لفظ ادا کر رہا ہے کہ جا یار تیرے تے لعنت ہے۔ اب لعنت کرنے کا مطلب ہے کہ بندہ اس کو بد دعا دے رہا ہے کہ تو اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم ہو جا۔ ہمیں یہ لعن طعن نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جھوٹ بولنے والوں پر لعنت کی ہے۔ عام بندہ لعنت کرے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اسے بد دعا دے رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جا، محروم ہو جا۔ تو جب رحمتوں کا مرکز، رحمتیں کرنے والا خود ہی بندے پر لعنت کرے تو یہ کتنا سنگین جرم ہوگا۔ جھوٹ بولنے والے پر اللہ رب العزت نے لعنت کی ہے تو یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے کہ آپ کو پیدا کرنے والا، آپ کو رزق دینے والا، خالق مالک رازق داتا گنج بخش غوث اعظم، جو آپ پر اتنا مہربان ہے، وہی آپ پر لعنت کر رہے ہیں۔ تو ہمیں جھوٹ سے بچ جانا چاہیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ کتنا سنگین جرم ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے مقرب فرشتے جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، جس طرح ہمارے کھانے میں خوشبو آتی ہے، اچھی چیزوں کی خوشبو ہے اور بری چیزوں کی بدبو ہے، اسی طرح اچھے عمل کی خوشبو ہے اور بد عمل کی یہ بدبو ہے۔ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، تو اس بدبو کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ جھوٹ کی سنگینی اس سے اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اگر نبی اپنے پاس سے بات بنا لیتا تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑتے اور اس کی شاہ رگ کاٹ دیتے۔ اگر نبی بھی جھوٹ بولتا، اگر نبی بھی جھوٹ بولتا تو اسے نقد سزا یہ تھی کہ فوراً ہاتھ پکڑتے اور شاہ رگ کاٹ دیتے، زندہ رہنے کا کوئی کام نہیں۔ ہمیں تو ادھار سزا ملتی ہے نا، جب ہم فوت ہو جائیں گے تو ہمیں آخرت میں سزا ملے گی، حساب کتاب ہوگا۔ تو نبی اگر جھوٹ بولے تو اسے نقد سزا یہ ہے کہ اس کی شاہ رگ کاٹ دیتے۔
تو ہمیں جھوٹ کی سنگینی کو سمجھنا چاہیے، جھوٹ سے نفرت کرنا چاہیے.